زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے جس میں میں اور آپ اور دنیا کا ہر بڑے سے بڑا بادشاہ شامل ہے، ہر بڑی سے بڑی مخلوق شامل ہے، اسی کے حکم سے ہمارا وجود ہوا اور اسی کا حکم ہوا کہ ہم سے پہلے دنیا میں کئی فرعونوں کا وجود ختم ہو گیا اور زمانے دیکھیں گے کہ مومنوں اور وقت کے فرعونوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اور جو ذات ہر شے کو وجود بخشتی ہے، عطا کرتی ہے، اس ذات نے اپنا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. معبود برحق ہر قسم کی عبادت کے لیے صرف وہی اللہ عز و جل ہے. لا الہ الا ہو، کوئی دوسرا نہیں. کل شیء، بس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے. وہ شے کو جس طرح چاہے وجود دے اور جب چاہے وجود کو اس کے ختم کر دے. کل شیء حالک، ہلاک کر دے گا ہر چیز کو. الا وجہ، باقی رہنے والی ذات وہی ہے جس نے سب کو وجود دیا ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم، جو ساری کائنات کو بغیر کسی شے کے سہارے کے سنبھالا ہوا ہے. الصمد، وہ ذات ساری کائنات کی ہر شے کو جس ذات کی ضرورت ہے وہ الصمد ہے. الصمد، وہ ذات ساری کائنات میں سے کسی شے کی مدد کی ضرورت جسے نہیں، وہ ذات الصمد ہے. الحی، القیوم، الصمد، الستیر، الجبار، اللہ عز و جل کی ذات. عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے موت سے پہلے میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمارے رب اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق علم حاصل کرے. اس لیے کہ قبر کا سب سے پہلا سوال یہی، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس رب کا تعارف اگر ہم وقت نکال کر اصول علم کے ذریعے علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن اور احادیث کی تفاسیر کے ذریعے حاصل نہیں کریں گے تو زندگی کے مقصد کو حاصل ہم نہیں کیے، زندگی کے مقصد کو ہم نہیں سمجھے. جب اللہ کا تعارف نہیں ہوگا تو اس وقت تک اللہ کے دین کا بھی تعارف نہیں ہوگا، جو دوسرا سوال ہے ما دینوں کا. اور جب نہ اللہ کا تعارف ہے نہ تو اللہ کے دین کا تعارف ہے، تو دین دے کر اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کا بھی تعارف نہیں ہو سکتا. من نبیوں کا. یہی زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم پہچانیں اپنے رب کو، ہم پہچانیں اپنی نبی کی زندگی کے مقصد کو، ہم پہچانیں، ہم سمجھیں اس دین اسلام کے ہماری زندگی میں دیے جانے کے مقصد کو کہ آخر کیا وجہ ہے اللہ عز و جل نے دین ہمیں دیا اس نبی کے ذریعے تاکہ اس کی رضا کے لیے ہم عمل کریں. اگر یہ تین چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے، زندگی کا مقصد نہ سمجھیں، نہ مقصد میں ہم کامیابی جو سو حاصل کرنے کی سوچ سکتے ہیں. عزیز دوستو، دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دین سمجھنے، اس کی ذات کو سمجھنے، اس کی ذات پر ایمان لانے، اس کے وعدوں کو سچا ماننے، اس کے ہر فیصلے کا برحق ہونے، اس کی حکمتوں کو سچا سمجھنے، اس کی مشیت کو برحق سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے کئی نشانیاں رکھتا ہے. بسا اوقات انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ ایسی نشانیاں دے دیتا کہ وہ نشانیاں آنے کے بعد بھی انسانیت ان نشانیوں کا سرے سے انکار کر دیتی
اور اس انکار کی وجہ سے وہ کفر ہوتا ہے، اور انسان اپنی ضد میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں، اپنی مال میں یا اپنی آپ کو اونچا سمجھنے میں اللہ کی نشانیوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑا اس کے اوپر جو وبال آتا ہے وہ کفر کا وبال آتا ہے، جس حال میں اگر موت ہو گئی تو ہمیشہ کی جو سو جہنم ایسے لوگوں کی۔ ایسی بڑی نشانیاں بھی انسانوں کے سامنے پیش کی گئی، جن کی 2 یا 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ خود زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو انسانوں کے سامنے پیش ہوئے۔ ابو طالب کے سامنے بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے، ابو جہل کے سامنے بذات خود آپ پیش تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے سامنے بذات خود آپ پیش تھے، ابو لہب کے سامنے بذات خود آپ پیش تھے۔ اللہ کی اتنی بڑی نشانی، آخری پیغمبر جس کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے سے کر دیا گیا، جس کا ذکر وہ مشرکین مکہ کے ساتھ رہنے والے یہود و نصارہ کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ کی بڑی نشانی کا انکار کر کے قل یا ایھا الکافرون اپنے آپ کو کہلوا لیا۔ اللہ کی بڑی نشانی قرآن مجید، وہ آیات جو ان کے سامنے آئی مشرکین مکہ کے سامنے، اس کا واضح طور پر انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بشر کا کلام ہے۔ اللہ کی بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، وہ حکمتیں، وہ کلام، وہ مقدس پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے انسانیت کے سامنے رکھتے تھے، تو زمانہ کہتا تھا یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے۔ اور آج کے زمانے کے پاگل اور مجنون اس زمانے کے مجنون اور پاگلوں سے بڑے پاگل ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ احادیثوں کا معاملہ ہمارے سامنے مت سناؤ، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے۔ اتنی بڑی نشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایسی نشانیاں جو واضح طور پہ آ جاتی، اس کے باوجود اندھے بن رہے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ حدیث دوستو، پہلی قسم کی نشانیاں یہ ہوتی۔ دوسری قسم کی نشانی وہ ہوتی جو انسان خود طلب کرتا اللہ سے۔ جب پیغمبر آتے تھے تو پیغمبروں سے انسان امت طلب کرتی تھی نشانی تو بتاؤ، اگر آپ نبی ہے تو کیوں ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، کیوں فرشتے آپ کے پاس نہیں ہیں، ذرا آسمان کی طرف سیڑھی تو چڑھ کر بتاؤ، وحی لا کر کو بتاؤ، کتاب لا کر تو بتاؤ، چیلنج کرتے تھے۔ لیکن اللہ قوم کے جب چیلنج ہوتا تھا نشانی طلب کرنے کے لیے، نشانی کیوں مانگی جاتی؟ نشانی اس لیے مانگی جاتی کہ اگر یہ دیکھ لیں گے تو ایمان لا لیں گے۔ جیسا آپ کو کہا جاتا آپ کا شناختی کارڈ بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ کا نام عبد الرحمن ہے، جب آپ بتائیں گے تو دنیا تسلیم کرے گی۔ زمانہ کہتا تھا تم بتاؤ رب کی طرف سے نشانی، ہم اللہ کے رب ہونے کو مان لیں گے۔ جب زمانے کے سامنے نشانی بتائی گئی تو اللہ تعالیٰ جب زمانہ نشانی پوچھتا نہیں بتاتا، اس لیے جب زمانے نشانی پوچھتے ہیں اور نشانی اللہ دے دیتا ہے، لیکن نشانی آنے کے بعد اگر زمانے روگردانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم نے نشانی طلب کر لی، صالح علیہ السلام کے اللہ کی نشانی ان کے سامنے رکھ دی، ناقۃ اللہ، ایک اونٹنی ان کے سامنے لا دی گئی جو اللہ کی نشانیوں میں سے تھی۔ اور سورہ اعراف میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے سامنے واضح طور پہ کہہ دیا گیا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ۔ نشانی کو قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ آیا، اللہ کی نشانی، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ اب قوم طلب کر لی، نشانی آ چکی۔ نشانیوں کا دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی نشانی آنے کے بعد اگر قوم روگردانی کرے گی، اللہ کے وعدے کے خلاف کرے گی، نشانی آنے کے بعد ایمان نہیں لائے گی، تب اللہ عز و جل جو فیصلہ کرتا ہے، اونٹنی کو قتل کر دیا ظالم قوم نے، تب اللہ عز و جل نے اونچائی سے بھی عذاب دیا، زمین سے بھی عذاب دیا، چیخ کا عذاب آسمان سے آیا، زلزلے کا عذاب زمین سے آ گیا۔ اللہ نے کہا گھروں میں اونٹے پڑ کے رہ گئی قوم پوری۔ جب اللہ کی نشانی آ جاتی، اللہ کی نشانی کا طلب کرتے تھے قوم، لیکن جب مطلوب مقصد آ جاتا، اپنی جو سو فائدے کی چیز نہیں دکھتی، دنیا کا فائدہ اٹھانے نہیں دکھتے، تو انکار کرتے، اللہ کا عذاب آتا۔ اب آج کے دور میں بھی کئی نشانیاں ہیں جو انسانوں کے سامنے وعدے ہیں،
انکار کریں گے عذاب یقیناً آ سکتا. تیسری قسم کی اہم نشانی حدیث دوستو جو میرے اور آپ کے لیے اہم ہے اس دور میں، کیونکہ اب یہ دور نبیوں کی موجودگی کا دور نہیں ہے، لیکن نبی کی نبوت اور آپ کی رسالت قائم ہے، آپ کی شریعت قائم ہے، لیکن بذات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے کہ جن سے کہنے پر کوئی نشانی آ جائے. لیکن وہ نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. قرآن مجید ہے، احادیث ہے، صحابہ کی زندگی ہے، یہ موجود رہیں گے. لیکن تیسری قسم کی نشانی ہمارے جیسے بے ہوش لوگوں کے لیے یہی جمعے کا خطبہ ہے، اللہ کی نشانیاں. بے ہوش لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات سمجھاتا ہے، اپنا دین سمجھاتا ہے. انسانوں کے سامنے اللہ عز و جل اپنی نشانیاں رکھتا ہے. لیکن عزیز دوستو یہ جو نشانیوں کا ذکر اب آپ کے سامنے ہوگا یہ ممکن ہی نہیں تھا اس وقت تک میں اور آپ اس نشانی سے پیغام لیں، اس نشانی کو دیکھ کر کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نشانی دینے والا یہ تیرے سوا کسی کے پاس قدرت اور طاقت نہیں تھی، یہ تیری ذات ہے یا ربی. یہ ممکن ہی نہیں تھا اقرار کرنا جب تک کہ خود اللہ میرے اور آپ کے جیسے بے ہوشوں کو اشارہ نہ دے دے. اے انسانوں کی جماعت ذرا دیکھو ہماری نشانی تمہاری روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا دکھتی ہے. یہ وہ نشانی عزیز دوستو جو میری اور آپ کی صبح و شام کا حصہ ہے، میرے اور آپ کے کھانے پینے کا حصہ ہے، میرے آپ کے پہننے چلنے کا حصہ ہے. یہ وہ اللہ کی نشانیاں کہ ان کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، میرے اور آپ کی گناہوں کی زندگی نہیں چھوٹتی، میں اور آپ دین اسلام کی تبلیغ کا کام نہیں کرتے، میں اور آپ نیکیوں کی طرف آگے بڑھ کے کام نہیں کرتے، تو پھر اللہ واضح طور پر نشانیاں بیان کر رہا ہے. دیکھو یہ نشانی تمہارے سامنے ہے. اب کیا ہو گیا کہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تمہارا ایمان جو لبریز نہیں ہوتا، تمہارا ایمان ہوش میں نہیں آتا، تمہارا ضمیر ہوش میں نہیں آتا اور تم ہوش میں نہیں آتے. دیکھو اللہ کی آیات. گھر جا کے عزیز دوستوں زندگی میں موت سے پہلے آیت نہیں پڑھے تو اپن کچھ نہیں پڑھے. سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 20 21 22 23 24 25 26 رکھ لیجئے. کسی علماء کو بلا کر یہ آیتوں کی تفسیر پہ مجلس ہیں آپ. یہ 6 آیت کسی کتاب میں لکھ کے بڑے درجے کے عالم صاحب کو بولیے اس کی شرح کر کے دیجئے. ہر بچہ پڑھنا، عورت پڑھنا، ہر بڑا پڑھنا. عزیز دوستو یہ ہماری زندگی کی صبح و شام کا حصہ ہے. لیکن بے ہوش ہے ہم، نہیں دکھتی اللہ کی نشانی. اللہ دکھاتا ہے دیکھو میری قدرت کے نمونے، میرے فیصلے، میری حکمت، میری مشیت. جہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 20 سورہ روم کی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی نشانی اللہ کی نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، آیات یعنی نشانی کہ جس کو دیکھ کر تم اقرار کر لینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اقرار کر لو، بے ہوشی چھوڑ دو. دنیا بے ہوش ہے، دنیا کو ہوش میں لانے کے لیے ہمیں ہوش میں آنا ضروری ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب کہ اللہ نے انسانوں تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر یہ کہ انسان بن کر زمین پر چلتے پھرتے ہو. کیا آیت ہے، اللہ اکبر. ومن آیاتہ، سیلفی آج کے بعد زندگی میں آپ کبھی لے لو آپ کے فون میں، یا صبح آئینے کے سامنے آنکھوں کا میل صاف کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا اپنے بال سنوارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا اپنی داڑھی سنوارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا اپنے لباس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا اپنے رنگ کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو دعوت دے لینا. وَمِنْ آیَاتِهِ، زمین پر انسان خود اپنے لیے اللہ کی سب سے پہلی نشانی ہے. تمہارا اپنا وجود تمہیں یاد دلاتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، تم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو کہ تمہاری پیدائش اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا. تم اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوگے. وَمِنْ آیَاتِهِ، تم اللہ کی آیات اور نشانی ہو دنیا کے سامنے.
خود اپنے لیے ہر کافر دنیا میں جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، وہ مسلم لڑکی جو گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی، وہ مسلم لڑکا جو گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جا رہا، تمہارے آئینے، تمہارے فوٹوگراف تمہیں دعوت دیتے تم خود اللہ کی نشانیوں میں سے ہو، اور جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، اس رب کا انکار کر کے، اس رب کی شریعت کا انکار کر کے، اس رب کے فیصلوں کا انکار کر کے تم اپنی زندگی کے فیصلے لے رہی، اللہ نے حجت تکمیل کر دی تم پر۔ تمہارا آئینے کے سامنے تمہارا چہرہ بتا دینا، اللہ نے تمہارے اوپر حجت پوری کر دی، اب کوئی حجت باقی نہیں رہی تمہارے اوپر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، عزیز دوست، ہم اللہ کی آیات ہیں، نشانی اپنی ذات کے لیے خود۔ خالی لفظ انسان کو اگر اسٹڈی کر لیں گے عزیز دوستو، لفظ انسان کو ہزاروں کتابیں رکھی جا سکتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، کیسی نشانی اللہ کی، کیسی تخلیق اللہ عز و جل کی، دیکھنے کی طاقت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، انسانوں کے پاس ہے یہ، کس نے دیا؟ اللہ عز و جل۔ سننے کی طاقت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، سونگنے کی طاقت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، درد کو سہنے کی عادت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، زبان پر لذت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، شرمگاہ سے اپنے بیوی کے ساتھ صحبت حاصل کر کے بستر کی لذت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، پیاس کا محسوس ہونا تیرے جسم کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، گرمی کا محسوس ہونا تیرے جسم کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، تیرے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہونا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، تیرے جسم میں خون کی روانگی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، تیرے جسم میں سانسوں کی روانگی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، تیرے جسم میں خون کی روانگی، اسی کے درمیان میں سے تیری ماں تجھے خالص دودھ پلاتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، سانسوں کی روانگی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، زبان کی لذت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، انسان اپنے ذہن میں کوئی چیز بٹھا لینا، یاد کر لینا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، عزیز دوستو، خالی اللہ کی آیات انسان کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں سائنسز ہے جس کو دنیا سینکڑوں سال سے اسٹڈی کر رہی، آج تک کنکلوژن پر نہیں پہنچ سکی کہ انسان کی تخلیق اب ہم پڑھ چکے۔ انسان کا دل۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر پڑھتے جا رہے ہیں، ریسرچ چلتے چلے جا رہی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، انسان کے گردے، کڈنی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یورولوجسٹ، کڈنی اسپیشلسٹ پڑھائی پہ پڑھائی، کتابوں پہ کتابیں، ریسرچ پر ریسرچ، مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، انسان کا خون کی سائنسز ہے عزیز دوستو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، انسان کا پیشاب کی سائنسز ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ خود میں چند لمحوں میں بیان کرنے کی بات نہیں ہے کہ رب کی ذات کو ہم پہچان لیں، ہماری زندگی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری حرکتیں، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ایک چیز دیکھ کر یہ باتیں جو آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، دنیا کے اندر کیا کوئی ایک بھی ہے جو اللہ کے سوا اس بات کی تخلیق کر دیا؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں اللہ عز و جل کے سوا، جس نے ہماری تخلیق کی۔ اور اللہ کی آیات کو دیکھ کر سمجھنا، سوچنا، جائزہ لینا، ایمان میں تازگی لانا، اللہ کے وعدوں پہ قرار کرنا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی امید رکھنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی رحمت کی امید رکھنا، ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، ہم خود اللہ کی نشانیوں میں سے عزیز دوستوں، لیکن انسان جب اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتا، یہی وجہ ہو جاتی وہ کمزور ہو جاتا۔ زندگی میں ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ پانی پیتے، گلے کو ٹھنڈک پڑتی، کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تمہاری پیاس، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی ایسی نشانی ہے، جب روزے دار روزہ کھول کر پانی پیتا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، رگیں تر ہو گئی، گلا بھیگ گیا، اجر لکھ دیا گیا انشاءاللہ۔ مطلب کیا ہے؟ پیاس ایک نشانی ہے، جب اس پر غور کرو اپنے رب کو یاد کرنا۔ بھوک ایک نشانی ہے، جب پیٹ میں پڑے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کوئی قوت نہیں تیرے سوا جو کھانا ہم کو دے دی، ہماری جسم کو توانائی دے دی۔ لا الہ الا ہو۔ عزیز دوست، ہماری زندگی کے جڑی ہوئی نشانی ہے، بے ہوشی چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور نشانی دیکھ کر ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ جو پیغام لیتے ہیں، کیا پیغام تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو دیکھا، نمودار ہے، نورانی ہے، روشنی ہے،
کہا ہاذا ربی، ارے یہ میرا رب ہے. اس کا نور چلا گیا دن کے اجالے کے وقت میں تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. سورج نکلا، ہاذا ربی ہاذا اکبر، ارے یہ بڑا ہے چاند سے، یہ میرا رب ہے. نشانیوں پہ غور کرنا عزیز دوستو. اور جب سورج ڈوب گیا شام کے وقت میں تو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. ارے میں نے اپنے چہرے کو ہر چیز سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف سر جھکا دیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کیا مقصد ہے؟ صبح و شام سورج چاند بھوک پیاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے احساس کرنا رب کی نعمتوں کا. یہ نعمت نشانی ہے، وہ یاد دلاتی ہیں اللہ عز و جل کی مجھ کو اور آپ کو. لیکن جب ہم بے ہوشی کے طور پر اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے تو اللہ نے قرآن مجید میں پھر یہی انسان کے بارے میں کہا. ایک طرف انسان ومن آیاتہ ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور یقیناً انسان جو اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتا، اپنے ایمان کو نہیں بڑھاتا، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ انسان انتہائی ناشکرا ہے رب کا. انتہائی ناشکری کب آتی؟ یہی وجہ سے جب اللہ کی نشانیوں سے ہم سبق نہیں لیتے، پیغام لے کر اس کی حمد و شکر گزاری نہیں کرتے. مصیبت میں بھی ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے؟ الحمدللہ علی کل حال، تعریف شکر گزاری اللہ کے لیے جو ہر حال میں اسی کا شکر ہے. آج غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، علی کل حال، ہر حال تیرے طرف سے ہے یا ربی. کچھ ایسی چیز چاہتے جو ہو جانا لیکن نہیں ہوتی تو کیا پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں چاہا ہو گیا. ومن آیاتی، حدیث دوستو زندگی سے جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں، سبق دیتی ہیں، پیغام دیتی ہیں ہمارے ایمان کو کمزور نہ کرو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یقیناً انسان ناشکرا ہے. اور پھر دوسری جگہ جب انسان رب کی نعمتوں کی شکر گزاری اور احساس نہیں کرتا تو اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کا مزاج ایسا ہے، تنگ دلی اس کے اندر پائی جاتی ہے. رب سے تنگ دل ہو جاتا، زمانے سے تنگ دل ہو جاتا، حالات سے تنگ دل ہو جاتا، گھر والوں سے تنگ دل ہو جاتا، دوستوں سے تنگ دل ہو جاتا. تنگ دلی ایسی کہ اپنی ذات کے خاطر زمانے کو دھتکار دیتا، اپنی ذات کی خاطر دنیا کے فائدے کو چھوڑ دیتا، دنیا کی مدد کرنا چھوڑ دیتا، اللہ کے وعدوں سے امید چلے جاتی، اس لیے کہ دل میں بہت تنگی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. حدیث دوستو، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ کرام کا جھگڑا آیا. جو ایک صحابی اپنے کھجور کے کھیت کی فینسنگ اٹھا رہے تھے، دیواریں، اور بادو والے جو کھیت تھے ان کا ایک جھاڑ ایگزیکٹ ان کی باؤنڈری پہ تھا. تو دیوار اٹھانے والوں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو کھجور کا درخت ہے مجھے دے دیجئے، جو بھی رقم ہے لے لینا، یا جو بھی معاہدہ طے ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کھجور کا درخت آپ کو نہیں دے سکتا. فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے جو سمجھانا تھا سمجھا، حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا یہ درخت عطا کر دو اللہ، اس کے بدلے جنت میں تجھے کھجور کا درخت دیں گا. وَمِنْ آیاتی، زمین پہ ایک درخت ایسا جو اللہ کی نشانی بن گیا. اس کے باوجود بولے نہیں. ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی مدینے میں ایک ایسا جھاڑ ہے کھجور کا جس کے اوپر جنت کا سودا ہے. پتہ لگا کہ اس باغ والے کے پاس پہنچ کر کہا یہ درخت مجھے دے دے، قیمت اس کی یہ ہے میرے پاس بیرہے کا باغ ہے، پورا باغ تیرے نام کر دوں گا، اللہ کا واسطہ درخت مجھے دے دے. سودا طے ہو گیا، کھجور کا درخت لے لیے، باغ نام پہ کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی کھجور کا درخت ہے جس کے بدلے جنت کے 200 کئی کھجور کے درخت ہے؟ کہا ابو دہدہ یہی ہے. کہا یہ میں نے آپ کو دے دیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو دہدہ کے لیے جنت میں درخت ہے. کہا ابو دہدہ تیرے لیے کتنے ہی درخت اللہ نے عطا کر دیے. وَمِنْ آیَاتِهِ، جب اللہ کی آیات زمین پر دکھتی حدیث دوستو دلوں کی تنگی دور ہو جاتی، انسان ناشکری سے دور ہو جاتا. رب کا احساس ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں. لا الہ الا ہو انی وجہت وجہی للذی، سب کچھ اللہ کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ، ہم خود، میری اور آپ کی ذات، میرا جسم، میرے ہاتھ، میرے پیر، یہ نعمت عزیز دوستوں ان لوگوں سے پوچھئے جن کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور ان کو ایک رگ کی ضرورت تھی. جن کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ان کو رگ کی ضرورت تھی.
ان لوگوں کی گواہی میں نے منہ سے سنی کہ اللہ تعالیٰ پیر میں ایک ایسی ایکسٹرا رگ دے دیا، وہ کاٹ کے میرے سینے میں ڈاکٹر سے لگائے، بتائے اللہ اکبر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ آیت ہے عزیز دوستو، رگ کا ٹکڑا۔ رب سے قریب ہونے کے لیے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کو چاہیے اس کے علم، اس کے عقیدے میں سدھار کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف کی چیزیں جو اللہ کی نشان اس پر غور و فکر کرے۔ آپ تعجب کریں گے کیسی کیسی آیتوں پہ کس باتوں کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ اکبر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً آیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اور اللہ کی نشانی، اس کی قدرت، اس کے فیصلے تمہارے پاس رب کی قدرت اور رب کی الہ ہونے کو تسلیم کرنے کے لیے تمہارے گھر میں ایک اور نشانی دے دی گئی ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری جن سے تمہاری بیویوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ کیا باقی رہ گیا عزیز دوستوں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، آپ کی بیوی اللہ کی نشانی ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اتنی بے ہوشی میں ہمیں ذرا سوچو کہ رب کیا فیصلہ تمہاری زندگی میں کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ارے تسکین حاصل کرنے کا سامان بنا دیا اللہ نے۔ زنا کی طرف تھا آدمی، عورت زنا کے راستے کی طرف تھی، نکاح کے بندھن میں جوڑ دیا گیا، ہم بستری کا معاملہ ہوا، جو تسکین دونوں کو حاصل ہوئی لتسکنوا الیہا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شوہر اس کی بیوی کے لیے، بیوی اس کے شوہر کے لیے، ورنہ کہاں زنا جو سو فونوں پہ پکچر دیکھتے ہوئے جو غیر شادی شدہ زندگی گزارے ان سے پوچھئے لتسکنوا الیہا کی کیا جو سو اہمیت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، وہ تسکین حاصل کرنا، وہ صحبت کا وقت، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیت میں سے کیا چیز چھوٹی عزیز دوستوں؟ یہ تو بے ہوشی تھی نا، کیا خبر تھی اس بات کی کہ رب کی نعمت کا احساس ہوتا اس وقت انسان اپنے بستر کی لذت حاصل کر رہا، لیکن یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا جب دوسری عورت سے کرتا ہے آدمی تو یقیناً گناہ ملتا ہے، جب اپنی بیوی سے صحبت کرے گا یقیناً اجر اور نیکی بھی اس کو ملنے والی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور کیا بات ہے، کیا آیت ہے عزیز دوستو، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب کے کہے بغیر میری اور آپ کی توجہ نہیں جا سکتی تھی وہاں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مودۃ ورحمہ، تمہارے دلوں میں دیکھو محبت اور الفت ہم ڈال دیے۔ 4 دن آدمی سفر پہ چلے گیا، بیوی بے چین ہے، میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو عاشقی ہے۔ 4 دن بیوی اماں کے گھر کو چلے گئی، شوہر بے چین ہے، ابھی آ جائیے، جھگڑا ہو گیا، خلا کی بات ہو گئی، طلاق کی بات ہو گئی، مار پیٹ کی بات ہو گئی، گالی گلوز کی بات ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، پھر ملاقات ہو گئی، مودۃ ورحمہ، یہ آیت ہے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اے وہ لوگوں جو خلا کے دروازے تک چلے گئے تھے، طلاق کے دروازے تک چلے گئے تھے، تمہارے دل مل گئے، یہ اللہ کی آیات ہے، یہ نشانی ہے تمہارے دلوں کا مل جانا۔ ذرا غور تو کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ زندگی میں جب کوئی خوشخبری ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، سجدے شکر میں چلے جاتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، جب رب کی آیت دکھتی، رب کی نشانیاں دکھتی، ارے میرا میری بیوی سے جھگڑا ختم ہونا، تمہارا تمہاری بیوی سے جھگڑا ختم ہونا ممکن ہی نہ تھا بجز یہ کہ مودۃ ورحمہ، اللہ دلوں میں رحمت پیدا کر دیتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ دلوں کا مل جانا، یہ الفت، یہ محبت، یہ نگاہوں کا ٹکرانا، یہ دل میں خوشی کا جو سو سما جانا، یہ سب کچھ وَمِنْ آیَاتِهِ۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی، اور دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے. 4 باتیں، یہ 4 پہ پورا جمعہ ہو جاتا. ومن آیاتہ، اللہ اپنی قدرت کی نشانی کیا دکھا رہا؟ زمین اور آسمان کی تخلیق. آپ دیکھ لیجئے، آپ سمجھ لیجئے. لیکن میں جس موضوع پہ اس میں بولوں گا، اور کہا تمہاری زبانیں ومن آیاتہ، اللہ کی آیات میں سے. ہم اردو بول رہے ہیں، کوئی انگلش بول رہا، کوئی عربی بولتا. ذرا 40-50 کلومیٹر چلے تیلگو شروع ہوتا، اور ایک 200 کلومیٹر چلے جائیے مہاراشٹر شروع ہو جاتا، ادھر چلے جائیے کناڈا شروع ہو جاتا. ومن آیاتہ، زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ دے میری زبان میں اللہ کی شریعت نہیں ہے. ایک زبان دنیا میں ایسی ہے جو صرف اندھے جانتے ہیں، پڑھ نہیں سکتی آنکھوں کو دیکھ کر. آج ریاض سے قرآن مجید کے 5 نسخے ایسے چھپتے ہیں جسے بریل زبان کہا جاتا ہے. اندھا آدمی عورت انگلی پھیر لے تو سمجھ جائے گا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. ومن آیاتہ، تمہاری زبانیں اللہ کی آیات و نشانی ہیں. لیکن عزیز دوستو، جو دل کے اندھے ہیں ان کے لیے کوئی ترجمہ قرآن مجید کا دنیا کے اندر نہیں ہے، آنکھوں کے اندھوں والوں کے لیے ہے. لیکن یہ زبانوں سے عزیز دوستو کیا اللہ کی آیت ہے. دیکھیے آپ کہیں سیرت اگر آپ پڑھے ہیں، کچھ باتیں یاد ہیں تو یاد رکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ایمان دل میں داخلہ لیا، یہ بات بھی آئی ہے کہ قریش کے پاس مکے کی سرزمین پر زبان کا پاور تھا لوگوں کے پاس. ان کے پاس اگر کوئی ناز تھا، ان کی زبان، ان کی بولی، سارے عرب کے خطے میں ایسی عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی. کاہنوں کا زمانہ تھا، اشعار کا زمانہ تھا، پوئٹری کا زمانہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مکے میں ایک کاہن آیا، جو لوگ اس کی عربی زبان، اس کے اشعار، اس کی شاعری، اس کی پوئٹری سن کر واہ 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 کرنے لگے، ناز کرنے لگے. اس کی کیا کلام ہے بھائی. کیونکہ کلام انسان جب بناتا تو اس کی ذہنیت کا انداز آتا، اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے بھائی، اتنے اچھے اشعار پڑھ رہا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ وہ آدمی جس کے کلام کے پیچھے گرویدہ حضرت عمر بھی ہو گئے تھے، وہ آدمی کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. جب اللہ کا کلام سنا، اپنے کلام کو چھوڑ کر کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میں ایمان لایا. حضرت عمر کہتے ہیں جب مجھے اس بات کی خبر ملی، وہ آدمی اتنا ذہین ہوتے ہوئے، اتنا اچھا کلام بناتے ہوئے اللہ کے کلام قرآن پہ ایمان لا لیا. یہی وہ وقت تھا جب عمر کے دل میں اسلام داخل ہو گیا. وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ زبانیں تمہاری اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کئی صحابہ کے واقعات آپ دیکھیے، صرف قرآن مجید کے کلام کو سن کر ایمان لا لیے. یہ کہہ کر بشر کی زبان نہیں ہو سکتی، انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، کوئی جن کی زبان نہیں ہو سکتی، کوئی پاگل آدمی یہ کلام نہیں پڑھ سکتا، کوئی جادو زدہ آدمی یہ کلام نہیں پڑھ سکتا، جن سے اثر یافتہ آدمی یہ زبان نہیں پڑھ سکتا. یہ کلام اللہ ہے، صرف بولی پر ایمان لائے. وَمِنْ آیَاتِهِ، میرے رب کی اردو زبان یہ اللہ کی آیت میں سے ہے. اس کا تلفظ، اس کی خوبصورتی کیا ہے بولیے آپ. زبان میں بول رہا ہوں، کیا چیز کچھ سالڈ زبان سے نکل رہا، کچھ چیز دکھ رہی ہے آپ کو، الفاظ بن رہے ہیں، جملے بن رہے ہیں، کانوں پہ اثر ہوتا، ہدایت اس کی ہے تو دل اس کے دین کی طرف آ جاتا. لیکن دکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، تمہاری زبانیں یہ اللہ کی آیات میں سے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، ذرا غور تو کرو کیا ہے اس کی قدرت کی نشانیاں. تمہاری زندگی میں آنے والی راتیں اور دن کی نیند میں، اور اس کا فضل یعنی دن میں جو تم تلاش کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی آیات میں سے ہے. کان لگا کر سننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی اللہ کی. وَمِنْ آیَاتِهِ، رات آ جاتی عزیز دوستو. جو لوگوں کو نائٹ ڈیوٹی کے اللہ مقرر کر دیا دنیا میں، وہ تو جاگیں گے.
لیکن 90% سے زیادہ انسانیت کا حصہ رات آتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا. آپ کتنے دن نیند کو برداشت کر سکتے ہیں؟ رات کے 12 بجے تک, رات کے 1 بجے تک بہت آپ دوڑ لگا لیے بھی, اگر دوڑ صبح تک جاگ جائیں گے, پھر دن کو تو آپ کو نیند لگنا ہی ہے. یعنی وہ میڈیکل پہ گولی مری ڈرگز کی 48 گھنٹے تک نیند نہیں آتی نوشا کو, انہیں بھی کھا لیا تو 48 کے بعد سونا ہی ہے. معمولی حدیث دوستو, آپ کی زندگی کا روٹین ہے, آپ 10-11 بجے سونے والے ہیں, آپ کو 11 ساڑھے 11 کو جھونک آ گئی تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اس جھونک کا. وَمِنْ آیَاتِهِ, یہ نیند کا آنا یہ رب کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے سکون کے لیے, تمہاری ذہنی سکون کے لیے. خالی لفظ نیند پر ہزاروں کتابیں لکھے بھی ہیں, سائنس ہے نیند کی. انسان سوتا تو بھیجے سے کیا لیکوڈ نکلتا, کیا خواب آتا, کیا تسکین ملتی, کیا ٹینشن دور ہوتا. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کہتا ہے جب بدر کے دن 313 کا لشکر پہلی مرتبہ دہشت گردوں کی ایک ادار کی جماعت سے بھیڑ مٹا, رات کا وقت تھا, دلوں میں وسوسے اٹھ رہے تھے. اللہ نے کہا زبردست بارش ہم نے آسمان سے برسا دی اور یہ نیند طاری کر دی تم پر. وہ نیند لینے کے بعد جب تم اٹھے تر و تازہ اٹھے, اللہ پر ایمان تمہارا اور بڑھ گیا. یہ نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, دن رات نیند. دن کا اجالا ہوتا, اللہ کہتے تم دیکھو زمین پر جو سے لوگ مشقت کرنے نکل جاتے اللہ کی روزی تلاش کرنے, سارے کاروباروں کی اکثریت دن کے وقت میں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ جوڑ دیا دنیا کو, سورج کی روشنی سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ دنیا کو, رات کے اندھیرے سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ دنیا کو. وَمِنْ آیَاتِهِ, غور کر کے بھی اگر لا الہ الا اللہ, عبادتوں کے قریب نہیں آ رہے ہم, اگر سجود کے قریب نہیں آ رہے, نماز کی پابندی کے قریب نہیں آ رہے, حقوق العباد کی طرف نہیں آ رہے, اللہ کے وعدوں کو سچا نہیں مان رہے, اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے, تو بے ہوشی میں زندگی گزر رہی. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. سن لیجئے, عورتیں خاص طور پہ سن لیجئے, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جس کو دیکھ کر تمہارے ایمان میں اگر اضافہ نہیں ہوتا. دنیا کے اندر سوشل میڈیا پہ تم کسی اور غیر مسلم کو دیکھ کر انفیچویشن میں آ جاتے ہو, اور پھر یہ سمجھو کہ اللہ کی آیت کا انکار ہو جاتا, تو تمہاری ایمان کی کمزوری کو تم غور نہیں کرتے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اسی کی نشانیوں میں سے ہے وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے. گرما کا موسم, کتنی بجلیاں نہیں چمکی ہمارے شہروں میں, اولوں کی برسات نہیں ہوئی لیکن بجلی چمکنی ہی تھی. اولے برس رہے تھے, مرچی تلنے والے مرچی تل رہے تھے, لیکن خوف الہی ان نشانیوں کو دیکھنے والا پکار رہا تھا سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. وہ بجلی کی کڑک نہیں حدیث دوستو, وہ اللہ کی حمد و ثنا آسمانی دنیا میں گرجنے والی آواز ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی آیات بتا رہا اللہ تعالیٰ, دیکھو آسمانی مخلوق کی گرج, وہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کر دے بجلی کے کڑکنے کے موقع پر. ایک موقع کے ذریعے پیر منگل چہارشنبہ جمعرات ہفتہ اتوار گزرتے, جمعہ آ جاتا, ایک نشانی دکھ جاتی رب کے ہونے کی, خطبہ یہ جمعہ, یہ سما, یہ ماحول. دھوپ چلیں گا, بادل چلیں گے, لیکن بجلی کڑکی, اللہ کو یاد کر لینا. سورج گرہن آ جاتا, اللہ کو یاد کر لیتے. چاند گرہن آ جاتا, اللہ کو یاد کر لیتے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند گرہن بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ دکھاتا ہے. بیوی سے دوری ہوتی ہے, قربت ہوتی ہے, اللہ کی نشانی ہے. دن اور رات آتے ہیں, اللہ کی نشانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بڑی اہم باتیں, عورتیں توجہ سے سنیں. آسمان سے وہی اللہ ہے جو بارش برساتا ہے. دھوپکالا حدیث دوستو, وَمِنْ آیَاتِهِ, ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو ابھی بیٹھے وقت بھی ہوں گا اور چاہ رہا کہ خطبہ ختم ہوئے تو پانی پی لیں گے ایک گلاس.
یہ برسنے والا پانی آسمان سے اللہ کی نشانی، اسی نشانی کو ہم پینے والے ہیں، اور اگر پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے تو بے وقوفی اور بے ہوشی ہے، پینے کے بعد اس رب کی الحمدللہ شکر گزاری نہیں ہوتی تو ہم بے ہوشی میں ہیں۔ وَمِنْ آیاتِهِ، یہ پانی آیت ہے اللہ کی۔ کیا ہے پانی؟ کلر لیس، آڈر لیس، نہ خوشبو ہے اس کا، نہ رنگ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، لیکن تمہاری پیاس بجھانے والا ہے۔ اور افسوس ہمارے سے اگر الحمدللہ نہیں کہا جاتا، اللہ تیرے دین پر قائم رکھ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، آمین۔ اور جب برستا ہے بارش آسمان سے تو پھر اللہ اس مردہ زمین جہاں پر اناج کے بیجیں ڈال کے کسان کی نظر آسمان کی طرف تھی، وہی پانی سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کے ذات کو سمجھنے کے لیے عقلمندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب بتاتا ہوں آپ کو کوئی ایک آخری بات ہے۔ جب برسا پانی مردہ زمین زندہ ہو جاتی، اللہ نے کہا زندہ کیسے ہوتی؟ حکم الہی سے۔ وہ زندگی ملنا ومن آیاتی، جب زندگی ملتی اسی زندہ زمین کو تب زندہ کہا جاتا ہے جب اس کے اوپر ترکاری اگتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی، جب اس پر میوے اگتے ہیں تو زمین زندہ ہو جاتی، جب اس پر اناج اگتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی۔ عزیز دوستو، آج صبح کا ناشتہ کر کے جو میں اور آپ آئے ہیں، جس پلیٹ کے اندر، تھالی کے اندر آپ کے پاس روٹی تھی، وہ مردہ زمین جب اللہ نے زندہ کر دی، گیہوں اگا، آٹا پیسا، روٹی آئی، یہ ہمارے سامنے روٹی وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے ہماری روٹی کرنے والا۔ وہ اناج جو چاول ہمارے سامنے آ گیا، وہ ترکاری، وہ بھینڈی، وہ ٹماٹے، وہ پیاز، وہ تیل، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ آسمان سے نہ برستا، یہ نہ زندہ ہوتی، نہ زندہ ہوتی، نہ آیت تمہارے سامنے آتی۔ لیکن افسوس کہ وہی کھانے کھاتے پہ کھاتے جا رہے، کھاتے پہ کھاتے جا رہے، لیکن یہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تیرے لیے حمد و شکر گزاری ہے اللہ جو ایک کھانا ہمارے سامنے عطا کر دیا۔ ارے ہماری کوشش کے بغیر تو ہمیں لا دیا یا ربی۔ آپ کی بارش برسانے میں کوشش تھی، بارش آپ کی زمین میں چوسانے تک کوشش تھی، پانی چوسنے کے بعد اناج کو آپ کو اشارہ دینے کی کوشش تھی، اناج اگنے کے بعد اس میں دانا پھوڑنے کی کوشش تھی، دانا پھوٹنے کے بعد فصل کاٹنے کی کوشش تھی، فصل کاٹ کے رکھنے کے بعد دانا پھوٹ کے چاول نکلنے کی کوشش تھی، کچھ نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ سب کچھ اللہ کی آیت ہے۔ عزیز دوستو، کھانے کے لیے اگر ایک روٹی اور سالن ہمارے سامنے آ رہا، وہ روٹی اور سالن مجھ کو اور آپ کو پکار کے کہہ رہا تیرا رب برق ہے، لا الہ الا ہو، انی وجہت وجہی للذی، بس اسی کے سامنے ہر چیز کو حکم کر دیا جائے۔ آج کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں، کامن پڑھائی، پہلے بھی بولا میں، اپنا مزاج ریوڑ کے سر تھا، جدھر ایک بکرا جاتا پورے جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑی پڑھائی کیا چل رہی ہمارے بچیوں میں؟ نیوٹریشنسٹ۔ کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، پروٹینز، فیٹس، نیوٹرینٹس، کس چیز میں اللہ نے کیا رکھا وہ سائنس پڑھائی جا رہی، مگر دنیا کی پڑھائی ہے اپنے واسطے، دنیا کی پڑھائی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، آیت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی آیت ہے۔ اور کھائے گا نیوٹریشنسٹ، اللہ کی آیت کو سمجھ نہیں، یہ کھائے تو یہ ہوتا، وہ کھائے تو یہ تھا، ایک ہاتھ میں پیزا، دوسرے ہاتھ میں برگر، پھر نیوٹریشنسٹ کا پڑھ رہے ہیں رات رات بھر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ سب کچھ اللہ کی آیت ہے۔ عزیز دوستو، اس کے ذریعے اگر ہماری ایمان میں تازگی نہیں آ رہی اور رجوع نہیں ہو رہا، اللہ کس طریقے سے آسانی سے زندگی کے ہمارے تمام نعمتوں کو لکھ رہا، تو اللہ نے وہی کہا تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کبھی نہیں کر سکتے، طاقت ہی نہیں ہے تم میں۔ ہوش والے بننے کی ضرورت ہے مجھے، ہوش والے بننے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور اللہ کی آیات جو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 20 سے لے کے 26 پڑھیے۔ بڑے علماء کو خالی یہ 6 آیتوں کی تفصیل لکھائی ہے، اس میں 20 چیزیں ہیں، 20 چیزوں کی سائنس، ڈاکٹر کی مدد لے کے، سائنٹسٹ کی مدد لے کے، فلاں کی مدد لے کے ایک تفسیر ہوں گی، تب اسے کہا جائے گا توحید ربوبیت کو پڑھنا دراصل میں نیوٹریشن سبجیکٹ کو پڑھنا ہے۔
توحید ربوبیت کو پڑھنا ایگریکلچر سبجیکٹ کو پڑھنا ہے، توحید ربوبیت کو پڑھنا راشن کے اگنے پہ غور کرنے کو پڑھنا ہے، توحید ربوبیت کو پڑھنا انسان کے دل، جگر، گردے، خون، اس کے جسم کی سانس، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ سب توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت صرف مدارس میں پڑھنے سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر حصے میں اللہ توحید ربوبیت پکارتا ہے۔ یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے، لا الہ الا ہو۔ اور تخلیق کا کیا عالم ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ ذرا دیکھے نہیں تم، غور نہیں کرے؟ غور کر لو، اب اللہ کی گواہی کافی ہے غور کرنے کے لیے کہ اللہ کے حضور سجدے میں ہے، اس کی عبادت میں ہے۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں، کون؟ والشمس، سورج اللہ کی عبادت میں ہے، والقمر، چاند اللہ کی عبادت میں ہے، والنجوم، یہ ستارے اللہ کی عبادت میں ہے، والجبال، یہ پہاڑ اللہ کی عبادت میں ہے، والشجر، یہ درخت اللہ کی عبادت میں ہے، والدواب، یہ جانور اللہ کی عبادت میں ہے۔ من آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یہیں پر جانوروں کے ذکر کے بعد، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں کی اکثریت ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ وہی بے ہوش لوگ ہیں جو اللہ کی نشانوں سے نصیحت قبول کر کے اپنے ایمان کو تازہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں ایمان کی تازگی لانے کی اللہ ہم سب کو کوشش عطا کرے، توفیق عطا کرے، اور عبادتوں میں خشوع اللہ عطا کرے، غفلت اور برائی کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔